روزمرہ کی زندگی میں ہم اس جھوٹ کو صحیح تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی دنیا میں جب بھی کوئی بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں نا، تاریخ میں، دنیا میں، ملکوں میں جب بھی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، کوئی نظام بنتے ہیں، نظام ٹوٹتے ہیں، کوئی بہتری ہوتی ہے، آزادی ملتی ہے کسی ملک کو، یا اس طرح کا کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ جی وہ چند ایک بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ جناب کوئی اچھی سی سیاست کرتے ہیں، کوئی اچھی پالیسیاں بناتے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس، کہ وہ کوئی ایسی ذہانت ہوتی ہے ان کے پاس، عام بندہ تو جی پہنچ ہی نہیں سکتا اس ذہانت کو، تو ایسی کوئی وہ ذہانت کے ساتھ وہ کوئی ایسی پالیسی بناتے ہیں کہ جناب وہ تاریخ بدل جاتی ہے، تو یہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ جب تک کسی بھی معاملے میں محنت کش طبقہ، محنت کش عوام باہر نکل کے اس معاملے کے اندر براہ راست مداخلت نہ کریں، اس وقت تک دنیا میں آج تک کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، آ ہی نہیں سکتی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر محنت کش طبقہ، اگر وابڈا کے مزدور محنت نہ کریں تو بجلی آ سکتی ہے لائنوں میں، بلب جل سکتے ہیں، پنکھے چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے۔ اگر ریلوے کے مزدور محنت نہ کریں، ریل کا پہیہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اگر آپ پی ڈبلیو ڈی والے کام نہ کریں، ان کی دیکھ بھال ہے اور سب کچھ جو ہے میونسپلٹی کا سارا کام ہے، یہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اگر جو ہے وہ استاد جو ہے وہ نہ پڑھائیں یونیورسٹیوں کے اندر، یونیورسٹیاں چل سکتی ہیں؟ نہیں چل سکتی۔ بٹا مزدور اگر اینٹ نہ بنائے تو بٹے چل سکتے ہیں۔ راج مزدور کام نہ کرے تو محل کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو جب مزدور کی محنت کے بغیر کوئی معمولی سا کام نہیں ہو سکتا سماج کا، تو پھر یہ جو بڑی بڑی تاریخی تبدیلیاں ہیں، نظام بننا، نظام گرنا، ملک بننا، آزادیاں ملنا، یہ اتنی بڑی بڑی تبدیلیاں مزدوروں کے بغیر کیسے ہو سکتی ہیں؟ مزدور کی جو ہے وہ مداخلت کے بغیر کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں اس سے، ہمیں جو ہے وہ کیا جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جی انگریز سے آزادی ہمیں ایسے ملی تھی کہ وہ کانگریس کے جو بڑے لوگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے، تو مسلم لیگ کے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو انہوں نے انگریز سے نا مذاکرات کیے، اور وہ انگریز جس کے پاس یہاں پہ لاکھوں کی مسلح فوج تھی، وہ پتہ نہیں مذاکرات کے اندر انگریز اتنا بیوقوف تھا کہ وہ مذاکرات کے اندر ہی جو ہے وہ ان لوگوں سے جو ہے وہ دھوکہ کھا گیا یا بیوقوف بن گیا، اور بس چپ کر کے بوریا بستر سمیٹ کے چلا گیا۔ تاریخ میں ہندوستان میں بھی اور ادھر پاکستان بھی، تاریخ میں جس طرح ہمارے ادھر مطالعہ پاکستان ہے نا، ادھر بھی پڑھائی جاتی ہے اس طرح کی چیز، ٹھیک ہے؟ تو یہی پڑھایا جاتا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، کہ جب ہمارے جو لیڈر تھے بڑے سیانے تھے، انہوں نے کوئی خاص ہی مذاکرات انگریز سے کی اور انگریز کو بس جو ہے نا ان بیوقوف بنا کے بھیج دیا۔ تو ماننے والی بات ہے بھلا کہ وہ جو حکمران ہے پوری دنیا کا اور جس کے پاس لاکھوں کی مسلح فوج جو ہے وہ کھڑی ہے، تو وہ اس طرح مذاکرات میں بیوقوف بن کے چلا گیا؟ ایسے نہیں ہوا تھا۔ سن 1947 سے پہلے 1945 اور 46 کے جو 2 سال تھے، پورے اس خطے کا، یہ سارا خطہ اس وقت اکٹھا تھا نا، ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، یہ پورا جو ہندوستان تھا، اس پورے ہندوستان کے محنت کش طبقے نے بہت بڑی انگریزوں کے خلاف، جس میں جو لیڈرشپ کا رول تھا وہ یہاں پہ ریلوے کے مزدوروں نے، جو ڈاک اور ٹیلی گراف کا محکمہ تھا اس کے مزدوروں نے، اور یہ جو جیٹیوں کے مزدور ہوتے ہیں، بندرگاہوں کے مزدور ہوتے ہیں، انہوں نے رپلے کیا تھا۔ ریلوے ورکرز نے ریلیں بند کرنا شروع کر دی تھی، ڈاک اور ٹیلی گراف کے ورکرز نے تار برقی بند کرنا شروع کر دی تھی، جیٹیوں کے مزدوروں نے بندرگاہیں جو بند کرنا شروع کر دی تھی، اور پھر مزدوروں سے حوصلہ پکڑتے ہوئے جو ہندوستان کی وہ جو انگریزوں کی فوج تھی، اس کا عام سپاہی لوکل ہندوستان نہیں ہوا کرتا تھا، لوکل بندہ ہوتا تھا ادھر کا، اس نے بھی بغاوت کر دی۔ اور یہ عام آدمیوں کی، غریبوں کی، محنت کش طبقوں کی یہ بغاوت تھی کہ انگریزوں نے کہا لو بھئی اب ہم مزید جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ٹھہر سکتے، تو بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے جانے کی۔ پاکستان میں آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ایک بڑا مشہور، ایک بدنام زمانہ بلکہ کہنا چاہیے اس کو، عامر تھا، ڈکٹیٹر تھا، ایوب خان، اور بڑا روب تھا اور اس کا بڑا جو ہے وہ دبدبہ تھا، اور ایوب خان کو 10 سال اس نے بالکل کہ خدا کی طرح حکومت کی، اتنی جو ہے اس کی گرفت تھی، پتہ نہیں ہلتا تھا اس ملک میں اس کی مرضی کے بغیر، اور آخرکار اس کو جو ہے وہ 68-69 کے اندر جو ہے وہ اقتدار سے جانا پڑا۔ مگر وہ اتنا مضبوط ڈکٹیٹر، اتنا بڑا آمر، اقتدار سے کیسے چلا گیا؟
کس نے نکالا اس کو؟ کیا یہ جو سیاستدان تھے انہوں نے نکالا؟ بالکل نہیں. اس کے خلاف بغاوت ہوئی تھی, محنت کشوں نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا انقلاب کیا تھا اس کے خلاف. اور صرف اس کے خلاف نہیں, آپ کو یاد ہوگا اس وقت آپ میں سے شاید کچھ لوگ اس وقت ہوں گے بھی اپنے جو ہے وہ نوجوانی کے اندر, ٹین ایج کے اندر, تو اس وقت 22 خاندانوں کا ایک نعرہ لگتا تھا کہ 22 خاندان لوٹ کے کھا گئے ہیں پاکستان کو. تو ایوب خان اور ان 22 خاندانوں, ان منافع خور خاندانوں کے خلاف پاکستان میں ایک بہت بڑا انقلاب ہوا تھا نومبر 1968 سے لے کے مارچ 1969 تک, جس کے اندر جو ہے وہ یہاں کے تمام محنت کشوں نے ہڑتالیں کی تھیں, احتجاج کیے تھے, جلسے کیے تھے, جلوس کیے تھے, اور آخر کار ایک ملک گیر عام ہڑتال کی تھی جس میں انہوں نے پورے ملک کو بند کر کے رکھ دیا تھا. اور اس کے بعد یہ جو وابڈا کا آپ کا ادارہ ہے نا, اور وابڈا کی ایک یونین ہے, ہائیڈرو یونین, وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین, آپ نے سنا ہوگا نام. وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین کا لیڈر ہوتا تھا بشیر بختیار. ان دنوں میں نام سنا ہوگا آپ نے, اس کے نام پہ لیبر بشیر بختیار لیبر ہال بھی ہیں. بشیر بختیار نے پھر ایوب خان کو دھمکی دی تھی, پورا ملک بند تھا, ہڑتال پہ جو وہ تھا. بشیر بختیار نے پھر دھمکی دی تھی کہ اچھا اب تم اقتدار چھوڑتے ہو یا پھر ہم اب ہمارے صدر کی بھی بجلی بند کریں, جاتے ہو کہ نہیں. اور ایوب خان وہ جو خدا جیسا ڈکٹیٹر تھا جس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تھا, اس کو چپ کر کے جو ہے وہ استعفیٰ دے کے واپس جو ہے وہ گھر جانا پڑا. تو یہ ہے مزدور کی طاقت, یہ ہے محنت کش طبقے کی طاقت, جو کہ ہمیں کتابوں میں نہیں پڑھائی جاتی, جو کہ ہمیں میڈیا پہ نہیں بتائی جاتی, جو کہ سرکاری دانشور ہمیں نہیں جو ہے وہ نہیں بتاتے. تو اگر محنت کش طبقہ اتنا طاقتور ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو سارے مسائل ہیں ان کو بھی محنت کش طبقہ جو ہے وہ حل کر سکتا ہے, ان کو بھی حل کر سکتا ہے. مگر اس کے لیے ہمیں ایک دفعہ پھر اکٹھا ہونا پڑے گا. وابڈا کو, ریلوے کو, پی ڈبلیو ڈی کو, اساتذہ کو, میونسپلٹی ورکرز کو, بھٹا مزدوروں کو, چھوٹے کسانوں کو, طلبہ کو, ٹیکسٹائل ورکرز کو, ڈاک یارڈ پہ کام کرنے والے ورکرز کو, تمام محنت کش طبقے کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور آگے بڑھ کے ایک ملک گیر عام ہڑتال کی کال دینی پڑے گی. ایک ایسی ہڑتال جس کے اندر ریلوے بھی بند ہو, تو وابڈا بھی بند ہو, تو ٹیلی فون لائنیں بھی بند ہو, تو بندرگاہیں بھی بند ہو, تو ملیں بھی بند ہو, فیکٹریاں بھی بند ہو. کیا کہا جاتا ہے مزدوروں کو؟ کہ نالائق ہیں. حکمران یہی کہتے ہیں نا, نالائق ہیں جی, کام نہیں کر دے, کام چور ہیں, یہی کہتے ہیں نا ہمیں. اوکے ٹھیک ہے, مان لیا جی کہ ہم نالائق ہیں, مان لیا جی کہ ہم کام چور ہیں, مان لیا جی کہ ہم بالکل بیکار لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہم کام نہیں کرتے پھر آپ ہیں, آ کے اپنا ملک چلا لیں, پھر ریلوے چلا لیں, وابڈا آپ بڑے قابل ہیں نا, آپ بڑے محنتی ہیں. عمران خان بڑا محنتی ہے, نواز شریف بہت محنتی ہے, زرداری بہت محنتی ہے, یہ بڑے بڑے سرمایہ دار بہت محنتی ہیں. ہم نکمے تو ہم ہیں, محنتی تو یہ لوگ ہیں. تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہم کام نہیں کرتے, ہم پیچھے ہٹتے ہیں, ہم ہڑتال پہ جاتے ہیں. آپ آئیں اور آ کے ملک چلا لیں, وابڈا چلا لیں, ریلوے چلا لیں, ڈاک خانہ چلا لیں, ہسپتال چلا لیں, فیکٹریاں جو ہے وہ چلا لیں. آپ آئیں, آ کے سڑکیں بنا لیں, کوٹھیاں بنا لیں اپنی, آپ کریں جو آپ کر جو ہو سکتے ہیں. تو ہم پھر جو ہے وہ ہڑتال پہ جاتے ہیں. تو ایک ایسی ہڑتال جو کہ پورے ملک کو, معیشت کو جو ہے وہ جام کر کے رکھ دے, اور ایک پہیہ تک نہ ہلے, ایک بلب تک نہ جو جلے, ٹیلی فون کی ایک گھنٹی تک نہ بجے. پھر ہم پھر صرف یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے اور یہ اجرتیں نہیں کم ہیں, یہ بڑھا دو. پھر ہم اس سے بھی آگے کی بات کریں گے. پھر ہم کہیں گے کہ اچھا جب یہ سارا ملک, یہ سارا سماج چلاتے ہم ہیں, ہماری محنت سے چلتا ہے, تو پھر حکمرانی آپ کی کیوں؟ پھر حکمرانی کس کی ہونی چاہیے؟ مزدور کی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جو ملک بنا رہا ہے, جو ملک چلا رہا ہے, جو دولت پیدا کرتا ہے, تو محنت کش طبقہ ہے. تو پھر حکمرانی جو ہے اوپر والوں کی کیوں ہو؟ اور میں کہا کہ اچھا یہاں پہ بھی ایک اور جھوٹ جو ہے وہ, تو زیادہ ہو گیا, میں بس بات کو ختم کر رہا ہوں, لیکن جاتے جاتے ایک اور جھوٹ بالکل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. کہ ہمیں کیا, جب یہ بات آتی ہے نا, تو ہمیں پتہ ہے کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں کہا جاتا ہے وہ دیکھیں جی, یہ جو ملک چلانا ہوتا ہے نا, جو پولیسیاں بنانا ہوتا ہے, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب تک آپ نے 2 پیس سوٹ نہ پہننا ہو, آپ کے پاس کسی ولایت کی یونیورسٹی کی ڈگری نہ ہو, آپ پیسے والے بندے نہ ہوں, بڑے افسر نہ ہوں, ارب پتی بزنس مین جو ہے وہ نہ ہو, اس وقت تک تو آپ پولیس نہیں بنا سکتے. تو بڑا مشکل کام ہے. راج مزدور کو کیا پتا کہ پالیسی میکنگ کیا ہوتی ہے؟
وابڈا کے عام ورکر کو، عام جو ہے وہ مزدور کو، عام بٹا پہ کام کرنے والے کو، عام کسان کو کیا پتا پالیسی میکنگ کیا ہوتی ہے؟ پالیسی میکنگ تو سب لوگوں کا کام ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ پھر نہیں بھائی، یہ بھی جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے۔ او بھائی، ریلوے میں جو اوپر صاحب لوگ ہیں، جو سی ایس پی افسر ہیں، ان میں سے تو کسی نے ایم اے مطالعہ پاکستان کیا ہوا ہے، تو کسی نے جو ہے وہ ایم اے اردو کیا ہوا ہے۔ ان میں آپ ریلوے میں جو اوپر افسران بیٹھے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک افسر مجھے یہ بتا دینا کہ ریل کے انجن کے پہیے کتنے ہوتے ہیں، میں جو ہے وہ یہ کام چھوڑ دوں، یہ باتیں کرنا چھوڑ دوں گا۔ ریل کو چلائے کون؟ اس کو بحال کون رکھے؟ پٹریاں کون سیدھی کرے؟ انجن کی ٹیکنیکل مینٹیننس کون کرے؟ وہاں کے محنت کش، وہاں کے انجینئر، وہاں کے ٹیکنیشین، وہاں کے ہنرمند۔ جو اصل مشکل کام تو یہ ہے نا، یہ کون کرے؟ یہ مزدور۔ اور جو سب سے آسان کام ہے، ایئر کنڈیشن دفتر میں بیٹھ کے فائلوں کے اوپر گولیاں مارنا، اس کے لیے بڑے بڑے افسر رکھے ہوئے ہیں۔ بھئی اگر مزدور سارا مشکل کام کر سکتے ہیں تو گولی مارنا تو بڑا آسان کام ہے، یہ بھی کر لیں گے۔ وابڈا کا جو چیئرمین ہے، اور جو ماضی میں بھی چیئرمین رہے ہیں، کبھی وہ سی ایس پی افسر رہے ہیں، کبھی جرنیل رہے ہیں، میں آپ کو ادھر گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ ان کو کہنا یار یہ سوئچ بدل دو، سوئچ نہیں بدلنا آئے گا ان سے۔ وہ جو وابڈا کے جناب چیئرمین جو پولیسیاں بنا رہے ہیں جی وابڈا کو، کوئی سوئچ نہیں بدل سکتا ہوگا ان میں سے، اپنے جوتوں کا تسمہ نہیں لگانا آتا ہوگا ان کو، مگر جو پولیسی میں کریں جی خاص خدائی علم ہے ان کے پاس۔ اور بھائی وابڈا کے وہ ورکر جو کہ پورا نظام چلاتے ہیں، ان سے بہتر کوئی پولیسی بنا سکتا؟ کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو یہ سب جھوٹ ہے کہ جناب پولیسی میکر اوپر والے ہوتے ہیں۔ مزدور جب سماج کو چلاتے ہیں، اس کا جو ہے وہ دولت پیدا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، تو پھر حق حکمرانی بھی مزدوروں کا ہے، اس کو چلانے کا حق بھی مزدوروں کا ہے۔ اور مگر یہ بات ہم ابھی ایک جلسے میں تو کر رہے ہیں، مگر یہ بات کھل کے تب بھی ہو سکتی ہے جب محنت کش طبقہ اپنی طاقت دکھائے، جب محنت کش طبقہ اپنا ہاتھ روک کے عملی طور پہ پورے سماج کو یہ ثابت کر کے دکھائے کہ دیکھو جی میں نے اپنا ہاتھ روکا ہے، سب بند ہے، اب بتاؤ حکمرانی کس کی ہونی چاہیے۔ پھر یہ سوال اٹھے گا، پھر محنت کش طبقہ یہ کہنے کے قابل ہوگا کہ بھئی ہم چلاتے ہیں تو پھر حکمرانی بھی جو ہے ہماری۔ اور آخری بات، یہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں چیز کوئی پہلی دفعہ ہونے جا رہی ہے۔ دنیا کے بے شمار ملکوں کے اندر یہ عام ہڑتالیں ہو رہی ہیں اس وقت۔ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر پچھلے 8-10 سال کے اندر 3-4 بڑی عام ہڑتالیں ہوئی ہیں، ایران میں ہوئی ہیں، یونان میں ہوئی ہیں، برازیل کے اندر ہوئی ہیں، فرانس کے اندر جو ہے وہ ہوئی ہیں، بے شمار ممالک کے اندر یہ عام ہڑتالیں ہوئی ہیں۔ اور تاریخ میں ایسی مثال بھی موجود ہے کہ مزدوروں نے عام ہڑتال کر کے پھر جو ہے وہ اقتدار کے اوپر قبضہ کیا، اپنی حکومت بھی جو ہے وہ قائم کی۔ آج سے تقریباً 104 سال پہلے 1917 میں روس کا جو انقلاب تھا، اس کے اندر یہی ہوا تھا کہ مزدوروں نے عام ہڑتال کی، پورا ملک جام کیا، اور اس کے بعد کہا لو جی حق حکمرانی ہمارا ہے، چلاتے ہیں ہمیں تو حکمران بھی ہم ہوں گے۔ اور پھر انہوں نے جو سابقہ حکومت تھی اس کو نکال کے اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ساری جگیریں چھین لیں، مزاروں میں بانٹ دیں، انہوں نے سارے بینک، ساری پرائیویٹ انڈسٹری، جتنا بھی نجی سرمایہ تھا سب کو انہوں نے کہا کہ یہ سب ہم نے پیدا کیا ہے، یہ سب مزدوروں کی مشترکہ ملکیت ہوگا۔ تعلیم مفت کر دی انہوں نے، علاج مفت کر دیا انہوں نے، روزگار کی ہر ایک کو جو ہے وہ گارنٹی دی۔ اور جو روس بڑا پسماندہ سا ملک تھا، 20 سال کے اندر وہ امریکہ کے مقابلے کی جو ہے وہ سپر پاور جو ہے بن کے ابھرا۔ اور سب سے بڑھ کے مزدوروں نے خود ملک چلا کے دکھایا۔ پہلی دفعہ مزدور طبقے نے ثابت کیا کہ اتنا بڑا ملک جگیرداروں، بینکاروں، سرمایہ داروں، صنعت کاروں، جرنیلوں، افسروں، ججوں کے بغیر بھی چلایا جا سکتا ہے، عام آدمی خود چلا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ سارے مشکل کام جب محنت کش طبقہ خود کر سکتا ہے تو یہ سب سے آسان کام ہے، یہ بھی خود کر سکتا ہے۔ تو یہ ساتھیوں ایک جو ہے وہ آج میرا آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ ایک گفتگو ہے، مگر پہلی ہے، آخری نہیں ہے۔ آئندہ بھی جو ہے میں جو ہے وہ آؤں گا، اور ہم یہ جو سارا سلسلہ ہے، کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ یار ہم جب بھی محنت کش نکلتے تھے پورے پاکستان میں کسی بھی شعبے کے، تو ہم ریڈ ورکرز فرنٹ ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ جو آپ کا جو 4 مہینے سے جو ورک چارج ملازمین کا مسئلہ چل رہا ہے کہ ان کو پیز نہیں مل رہی، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ احتجاج کریں، جو ہے وہ کیمپ جو ہے چاچی کیمپ لگائیں، دھرنا دیں، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کے ساتھ آخری وقت تک اس کے اندر کھڑے ہوں گے۔ صرف یہاں نہیں، پورے پاکستان میں پریس کلبوں کے سامنے آپ کے حق میں آپ کی جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے مظاہرے جو ہے وہ کریں۔ اور یہ کام ہم ہمیشہ سے بڑے لمبے عرصے سے جو کرتے آ رہے تھے، مگر اس مرتبہ ہم نے خاص طور پہ یہ سوچا کہ بھئی
صرف مہنگائی یا بے روزگاری کے خلاف نعرے بازی کرنے کا فائدہ نہیں ہے، احتجاج کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو ہم نے فیصلہ کیا کہ پورے پاکستان میں ہم ہر شہر کے اندر ہم اس طرح پروگرام مرتب کریں گے، جس میں ہم یہ بات، ہم صرف مرد آباد مہنگائی مرد آباد بے روزگاری مرد آباد تک نہیں رہیں گے، ہم یہ بتائیں گے محنت کش بھائیوں کو کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اور یہ پروگرام پورے پاکستان میں ہم جو ہے وہ ہو رہے ہیں، کل ملتان کے اندر ہے، ملتان پریس کلب کے اندر، اور یہ سارے کنونشن اور یہ پروگرام کرتے ہوئے 4 دسمبر کو ایک مرکزی لیول کا مزدور کنونشن لاہور میں منعقد ہوگا۔ 4 دسمبر بروز ہفتہ، ٹھیک ہے، ایک مرکزی مزدور کنونشن لاہور میں جو ہے وہ منعقد جو ہے وہ ہوگا۔ اس میں پورے پاکستان سے محنت کش ٹریڈ یونین لیڈرز، محنت کشوں کے نمائندے، مختلف جو ایسوسیشنز ہیں، کلیریکل سٹاف وغیرہ کی، یہ سب جو ہے وہ شرکت کریں گی، اور اس کے اندر ہم بھی یہ ساری سوال اٹھائیں گے، یہ ساری باتیں جو ہے وہ کریں گے، یہ ساری بحث جو ہے وہ کریں گے، اور ہم اس کے اندر جو ہے وہ عہد کریں گے کہ ہم جو ہے وہ کام شروع کریں، تیاری شروع کریں ایک ملک گیر عام ہڑتال کی، جس کے اندر پھر ہم حکمران طبقے کا گریبان پکڑ سکیں اور ان سے اپنے سارے حقوق حاصل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔